تعلیم کا معیار یہ مقرر کیا کہ تعلیم اگر تمہیں دشمن سے بھی ملے تو اسے حاصل کر لو، کیونکہ تعلیم انسان کو نفع بخش مادے فراہم کرتی ہے۔ اگر علم سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں عاشق رسول بنانا پڑیں گے، کیونکہ عاشق رسول بن کر کے اگر وہ انجینئر ہوگا تو دنیا کے ماتھے پہ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی قلم سے یہ عبارت لکھے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف حج و زکات کا نام نہیں، بلکہ راستے سے گزرتے ہوئے جاؤ اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اسے اس لیے ہٹا دو کہ میرے بعد آنے والا اس پتھر سے کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور راستے میں اگر تم سے بھولا ہوا کوئی راستہ پوچھ لے اسے راستہ بتا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ جسے جانتے ہو اور نہیں جانتے انہیں سلام کر لو، یہ بھی عبادت ہے۔ یا قوم کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز جیسا کوئی ادارہ قائم کر دو، یہ بھی عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شاہین گروپ کی جانب سے ہندوستان اور اس کے ساکنین مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے یہ ایک بہت ہی نفع بخش اور کارآمد پہل ہے۔ اس پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ذات پر درود پاک پڑھ لیں کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جو مقرر ایسے مقرر ہیں کہ اگر بند مٹھی میں کنکریوں کو خطاب فرما دیں تو کلمہ پڑھ کر کے سنانے لگ جائیں، اور ڈاکٹر ایسے کہ دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دہن ڈال دیں تو اسی وقت شفا یاب ہو جائیں، سرجن ایسے کہ جنگ میں کسی کی آنکھ نکل کر کے گال پہ لٹک جائے، لوگ کہیں کاٹ دو، لیکن وہ کہیں کہ نہیں، آنکھ کو اٹھائیں، اپنا لعاب دہن لگائیں، واپس اسی جگہ رکھ دیں۔ آنکھ والا کہے ایسا تو بچپن میں بھی دکھائی نہیں دیتا تھا جیسا اب نظر آ رہا ہے۔ اور اگر ایک قدم آگے بڑھائیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقتدی ایسے کہ اپنی موجودگی میں اپنے غلام کو مصلی امامت پر بڑھا کر کے امام بنا دیں، اور امام ایسے کہ شب معراج مسجد اقصی میں تمام انبیاء و مرسلین کے آگے کھڑے ہو کر کے سب کو نماز پڑھائیں۔ یعنی ورلڈ کے سب سے ٹاپ سائنٹسٹ، سب سے بڑے انجینئر، ورلڈ کی بے مثال پرسنالٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شاعر مشرق کہتے ہیں، آتی ہے صبح دم یہ صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک،
کس طرح تیرا نشتر تحقیق ہوا کند، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، خود بیں تو وہ ہوتی ہے جہاں بیں نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک۔ اور اسی ضمن میں ایک بات اور کہہ دوں، شاعر مشرق کی زبانی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی کے ترجمانی میں بریلی کے احمد رضا خان کی زبان میں کر دوں تو وہ کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پیشرف خطیب نے بہت مؤثر انداز میں اور بہت پرمغز مدلل اور مشاہدات پر مبنی گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار کی، جس کی میں اپنے ان الفاظ میں تائید کرتا ہوں کہ مذہب اسلام کے تعلق سے جو ایک فکر پیدا کر دی گئی ہے، جو سوچ پیدا کر دی گئی ہے، قوم کے دانشوران کو، پڑھے لکھوں کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک کو نام دے دیا گیا ہے دیندار، اور ایک کو نام دے دیا گیا ہے دنیا دار۔ میں اس متھک کی، اس سوچ کی، اس فکر کی مذمت کرتا ہوں اور اس کی تردید کرتا ہوں، اس لیے کہ دین اور دنیا، ان دونوں کو اگر آپ غلط استعمال کریں تو دین بھی دنیا بن جاتا ہے، اور اگر صحیح استعمال کریں تو دنیا بھی دین کی معاون ہو جاتی ہے۔ مسجد کے مصلی پر بیٹھا ہوا امام اگر اس کا مقصد دین کی فلاح و بہبود نہیں تو وہ مصلی پہ بیٹھ کر کے بھی دنیا دار ہے، اور اپنے کھیت میں کاشتکاری کرنے والا ایک کسان، ایک مزدور، سڑک پہ رکشہ چلانے والا ایک غریب آدمی، اگر اس کے دل میں دین کا کام کرنے کا جذبہ ہے تو وہ رکشہ چلا کر کے بھی دیندار ہے۔ مثال کے طور پہ میں بھی اپنا ایک مشاہدہ پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی وجہ سے پوری دنیا میں بریلی شریف کو جانا جاتا ہے۔ ایک مکان ہم نے بنوایا، انجینئر نے نقشہ پاس کیا اور معمار نے جب اس کی تعمیر کی تو ہمارے خلاف توقع، جہاں ہمیں امید نہیں تھی وہاں انہوں نے ایک روشن دان چھوڑ دیا۔ جب میں نے اس انجینئر سے بات کی، اس معمار سے بات کی، اس مستری سے بات کی، میں نے کہا بھئی یہاں پر آپ نے روشن دان کیوں نکالا؟ تو وہ یہ جواب بھی مجھے دے سکتا تھا کہ روشن دان مکان میں اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ سفوکیشن نہ ہو، حبس نہ ہو، لیکن اس کا جواب سنیے، کتنا ایمان افروز جواب ہے، قسم خدا کی مجھے امید ہے کہ جذبات آپ کے بھی مچل جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، بولے حضرت اصل میں روشن دان دوسری جانب چھوڑنا تھا، مگر ادھر اس لیے چھوڑا کہ اس سائیڈ سے مسجد قریب ہے تاکہ مسجد میں جب اذان ہو تو اس کی آواز اس روشن دان کے ذریعے آپ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تیری سوچ پہ میں قربان۔ انجینئر، اور اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ انجینئر بھی تھا، معمار بھی تھا، اور ساتھ میں عالم دین بھی تھا۔ تو میں نے اس کو شاباشی دی، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ فکر ہونی چاہیے، اور یہ فکر جب پیدا ہوگی، آدمی عالم بھی ہو اور انجینئر بھی ہو تبھی وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ صرف انجینئر کہتا کہ ہم نے روشن دان اس لیے چھوڑنا ہے تاکہ سفوکیشن نہ ہو، حبس نہ ہو، دم نہ گھٹے، آکسیجن کا قحط نہ پڑے،
اگر اسی کرم میں، اسی تسلسل میں ایک قدم اور آگے بڑھاؤں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جناب ایک ڈاکٹر اپنے کلینک میں بیٹھے گا، مریض کو دوا تجویز کرے گا، اور دوا دینے کے ساتھ وہ یہ کہے گا کہ یہ دوا کھانا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اندر سے عالم دین ہے اور MBBS بھی ہے تو یقیناً وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ بھائی میں تجھے دوا دے رہا ہوں مگر شفا دینا اللہ کا کام ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے دوائی کھانا، انشاءاللہ تجھے شفا حاصل ہو جائے گی۔ انجینئر ہے، گھر میں ٹوائلٹ بھی بنتی ہے، لیٹرین بناتے ہیں، تو سیٹ کو، جگہ کو ایڈجسٹ کرنے کی وجہ سے وہ کوئی بھی رخ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ انجینئر عالم دین ہے تو نقشہ پاس کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے گا کہ حدیث رسول کے مطابق بیت الخلا میں رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کی پوزیشن میں مصطفیٰ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے سے بھی منع فرمایا اور پیٹ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ بات بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ کرے گا کہ جو ساتھ میں عالم دین بھی ہے اور ایک اچھا انجینئر بھی ہے۔ اور تعلیم چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اگر ہم کوشش کریں تو ہم ہر ایک تعلیم کو دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک حدیث پیش کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اسیران بدر کا فدیہ مقرر کیا، یہ کے بعد دیگر لوگ فدیہ دیتے رہے اور آزاد ہوتے رہے، مگر ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس کچھ مال و زر نہیں تھا لیکن وہ پڑھے لکھے تھے۔ بات آئی کہ صاحب ان کا کیا کیا جائے، ان کے پاس کوئی مال و زر تو ہے نہیں، یہ کیسے آزاد کیے جائیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت کا پیارا فرمان سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ انصار کے بچوں کو پڑھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہو جائے گا اور تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ سبق کیا ملتا ہے کہ وہ جو اسیر ہو کر کے آئے تھے، قید ہو کر کے آئے تھے، وہ اپنے نہیں تھے، دشمن تھے، وہ اپنے نہیں تھے، بیگانے تھے، لیکن مصطفیٰ نے، شہنشاہ دو عالم نے تعلیم کا معیار یہ مقرر کیا کہ تعلیم اگر تمہیں دشمن سے بھی ملے تو اسے حاصل کر لو، کیونکہ تعلیم انسان کو نفع بخش مادے فراہم کرتی ہے۔ اب یہ تو رہی دشمنوں کی بات، اب آؤ میں آپ کو اس سے بھی بڑا دشمن جو پوری انسانیت کا دشمن ہے، جس کو قرآن نے مہر لگا دی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس کے بارے میں ایک اور حدیث سنا دوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوروں کا نگہبان مقرر کیا اور کہا ابو ہریرہ جاگتے سونا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رات ایک پہر گزری، میں نے دیکھا کہ کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں، میں نے دیکھا آنکھیں کھول کے تو ایک چور تھا جو کھجوریں بھر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اب میں تجھے سرکار کے پاس پیش کروں گا اور شریعت کی حد لگے گی، تیرا ہاتھ کٹے گا۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں کثیر العیال ہوں اور مفلس و نادار ہوں، مجبوری مجھے چوری کرنے پر، میری مفلسی مجھے چوری کرنے پر مجبور کر رہی ہے، مجھے چھوڑ دے۔ کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں فجر کی نماز میں رسول اللہ کے پیچھے حاضر ہوا، مصطفیٰ نے مجھے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ رات کا قیدی کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے اپنی حاجت پیش کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ مگر جاگتے سونا، آج وہ پھر آئے گا۔ کہتے ہیں دوسری رات گزری، چونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا تو مجھے یقین تھا، بولے میں رات کے اسی پہر میں منتظر رہا اور وہی ہوا کہ وہ آ گیا اور اس نے کھجوریں بھرنا شروع کر دیں۔ بولے میں نے دوبارہ پھر پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو دوبارہ آیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ بولے ابو ہریرہ اب کے پکا وعدہ کر کے جاتا ہوں، اب نہیں آؤں گا، اس بار مجھے معاف کر دو۔ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات والا قیدی کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت پیش کی، میں نے اس کو، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔
آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بڑا جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں تیسری رات وہی ٹائم وہ پھر آ گیا۔ اب کہ میں نے اسے مضبوط ارادے سے پکڑ لیا اور میں نے کہا اب تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ میں تجھے کچھ کلمات سکھائے دیتا ہوں، اگر تو مجھے چھوڑنے کا وعدہ کرے اور وہ کلمات تجھے رہتی دنیا تک نفع پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار سودا تو اچھا ہے، کچھ سکھا رہا ہے، تو میں نے کہا چل بتا۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، تجھے کبھی تیرے گھر میں چور داخل نہیں ہوگا۔ سوچتے ہیں یار چور، اور خود چور کو دفع کرنے کا فارمولہ بتا رہا ہے۔ خیر کہتے ہیں مجھے اس کی بات پہ کچھ اس نے اس بار ایسے انداز میں بات کہی کہ مجھے یقین آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ رسول اللہ نے مجھ سے مسکرا کے وہی سوال دہرایا، ابو ہریرہ رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ کلمات اس نے بتائے، اس کے بدلے میں نے چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ نے پوچھا کیا کلمات تھے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آیت الکرسی بتایا کہ یہ پڑھ لیا کر تو تیرے گھر میں چور داخل نہیں ہوگا۔ اب سنیے سرکار مدینہ کا فرمان، اب سنیے رسول اللہ کا پیغام۔ رسول اللہ ایک تبسم فرمائے اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اگرچہ وہ بہت جھوٹا ہے لیکن جو بات تجھے بتا کے گیا ہے وہ بالکل سچی بتا کے گیا ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تمہارے پاس چور کی شکل میں آ رہا تھا وہ انسانیت کا دشمن شیطان تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا شیطان بھی کچھ نفع بخش تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا شیطان بھی انسان کو کام آنے والے کلمات سکھا سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی اگر ہمیں کہیں ملے گی تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر میں ملے گی، کیونکہ میرے آقا شہنشاہ مدینہ صرف مسلمانوں کے لیے ماڈل نہیں ہے، پوری کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ماڈل بنایا ہے ان کو اللہ نے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، دنیا میں جاگرکتا کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہوگی کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر بھی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ اگر علم سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں عاشق رسول بنانا پڑیں گے، کیونکہ عاشق رسول بن کر کے اگر وہ انجینئر ہوگا تو دنیا کے ماتھے پہ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی قلم سے یہ عبارت لکھے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف حج و زکات کا نام نہیں، بلکہ راستے سے گزرتے ہوئے جاؤ اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے اسے اس لیے ہٹا دو کہ میرے بعد آنے والا اس پتھر سے کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور راستے میں اگر تم سے بھولا ہوا کوئی راستہ پوچھ لے اسے راستہ بتا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ جسے جانتے ہو اور نہیں جانتے انہیں سلام کر لو، یہ بھی عبادت ہے۔ یا قوم کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز جیسا کوئی ادارہ قائم کر دو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو بس میں اپنی اس پوری تقریر کا نچوڑ ڈاکٹر اقبال کے ان اشعار میں سمو دوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں۔ کہتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو
ہوس کے پنجے خونی میں تیغے کارزاری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔